تو ہمیں گناہ کا پتہ نہیں. اب دیکھیے زندگی اس کے بارے میں کیا کریں. یقیناً اس قدر یعنی اس بات کو سن کر اس قدر پریشانی ہوئی اور اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی شرم آئی کہ جی نہ چاہا کہ اس پہ کلام کریں. کیا بتائیں ان کو، کیا کریں. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. انہوں نے ہم سے کوئی پوچھا تھوڑا. اب آپ بتائیے جو زندگیاں گزر رہی ہیں وہ اس میں نماز بھی جاری ہے اور ساتھ یہ حرام حلال کا کام. تو ہمیں گناہوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہم گناہ. دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں اس دن میں نے سوچا کہ حضرت تھانوی لکھتے ہیں تو شاید حضرت والا ہمارے ذوالفقار احمد نقشبندی اس میں کچھ تخفیف فرما دے. ہوتا ہے نا کہ وقت کے اعتبار سے شاید کوئی بات کا طریقہ کار مختلف ہو جائے. وہ لکھتے ہیں کہ جب تم کسی کی غیبت کرو تو اسے جا کے معافی مانگو. میں کہتے چنگی لڑائی پوے گی کہ جی کہ میں تاڑی فلاں مجلس میں جا کے غیبت کیتی سی تے ہن تسی مینوں معاف کر دو. تو حضرت تھانوی نے واللہ یہاں تک لکھا ہے. دیکھیے حضرت ہم نا دین کو نہیں سیکھتے، دین کو پڑھ تو لیتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے دین پر عمل ہے. اچھا حضرت تھانوی یہاں تک لکھتے ہیں مطلب ہم تو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کنکیوں سے پڑھ لیا اور سوچا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے. لیکن وہ تو لکھ چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلم کی بھی غیبت کرو تو اس سے بھی جا کے معافی مانگو. اب آپ دیکھیں صرف میں آپ کو اسی پر کلام کرتا ہوں کہ اصل میں نا اللہ رب العزت نے جو شارع ہیں، جو شریعت کے بنانے والے ہیں، جو قانون ساز اور دستور ساز ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اپنے کلام میں کہا کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ وہ عمل کیسا ہے. اب اس عمل کو اتنا کبھی بنا دیا، ناپسندیدہ بنا دیا کہ جب تم اس کے بارے میں سنو تو تمہاری طبع میں کراہت پیدا ہو. تمہاری طبع میں کراہت پیدا ہو. دیکھنا میں ایک مثال پچھلے دنوں بھی ایسے دے رہا تھا تاکہ ذرا آدمی سینسٹائز ہو کہ اگر کوئی آدمی کہ یار ذرا دیکھ لینا یہ چائے جو تم پی رہے ہو شاید جس نے ہاتھ دھو کے نہیں بنائی تھی صاحب تو تھوڑا سا آپ ٹھٹک جائیں گے پھر پی لیں گے. لیکن اگر یہ کہیں گے جی ایک صاحبتی نے کہا جی یہ جو چائے تھی نا اس کے اندر 5 مکھیاں گر گئی تھیں اور اس نے ویسے نکال کے تو نا آپ کو دے دی ہے تو آپ چائے نہیں پی سکیں گے. اور اگر آدمی کہ یہ جو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور حفاظ فرمائے کھانا پکاتے ہوئے اس کو ڈھک کے رکھنا چاہیے. تو ایک صاحب بتاتے ہیں کہ ایسی کھانے میں نا جب دیکھا تو کچھ چیز پڑی تھی، دیکھا تو وہ چھپکلی تھی. اب بتائیے ایک ہے کہ چھپکلی نکال کے باہر پھینک دے اور بکیا کھانا کھا لے. کوئی دنیا کا انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی تیار نہیں ہوگا. تو واہ اس بات کو کہ تمہارے کھانے میں پوٹی سی گر گئی تھی بچے کی، کوئی اتنی کراہت پیدا ہوگی کہ کوئی بھوکا اس تصور بھی نہیں کرے گا کہ بھوک کی وجہ سے وہ میں کھانا کھاؤں. کیوں؟ وَقَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اس کو اتنی کراہت آئے گی اس سے. اللہ جل شانہ نے ایک عمل کو اتنا کبھی بیان کیا اور اس کی مثال بھی قرآن مجید میں دی اور مثال بھی اتنی قباحت والی کہ اس سے آدمی کو کراہت پیدا ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہو، وہ تمہارا بھائی اور وہ مردہ ہو، تم مردار بھائی کا گوشت کھاؤ. تو غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. آپ کو واقعہ بھی پتہ ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان میں کچھ عورتوں کو بہت زیادہ روزہ لگا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مردار کھایا ہے. تو جب کیا کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے فرمایا اس نے غیبت کی ہے. تو عملی طور پہ وہ ایک دکھا بھی دیا گیا. تو اب دیکھیے غیبت کے بارے میں اس قدر ناپسندیدگی ہے اور اس قدر کراہت ہے اور اللہ رب العزت نے اس غیبت کی ممانعت کو قرآن میں بیان کیا اور منع کر دینا ہی کافی تھا. پھر اس کی کراہت پیدا کرنے کے لیے یہ مثال دی کہ یہ اپنے مردار بھائی
کہ گوشت کھانے کے مترادف ہے اور اس سے بھی زیادہ کبھی ہے. اس سب کے باوجود ہم غیبت کرتے ہیں. اور حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ جب تم کسی کی غیبت کرو چونکہ حقوق العباد میں سے ہے تو تم جا کے پھر اس سے معافی مانگو. یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں اور حضرت والا نے بھی استعفیٰ فرما دیا تو میں چونک پڑا. حضرت نے فرمایا مجمع میں تو میں چونک پڑا اور انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی غیبت کرے تو چونکہ حقوق العباد میں سے ہے. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بھی میں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے گناہ ہیں جو حقوق اللہ ہیں ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو اس کا ظرف بہت بڑا ہے.